السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قبرستان جانا کیسا ہے اور جا کر کے وہاں پہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مثلا سورہ یاسین شریف یا سورہ ملک وغیرہ پڑھنا کیسا ہے، اسی بات پہ آج تحقیق کی جائے گی۔ لہٰذا ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہا ہے، پورا دیکھیں اور آپ کے علم میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہو جائے گا۔ قبرستان جانا کیسا ہے، قبروں پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، تو اس پہ تحقیق کی جائے گی۔ لہٰذا اس سے پہلے میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ ویڈیو پیش کر رہا ہوں، وہ ویڈیو آپ سن لیں، اس کے بعد میں تحقیق کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ کہاں سے لفظ لیا گیا کہ انسان قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کل آپ نے درس میں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ تلاوت کرنے کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ قبرستان گئے ویسے ہی قبروں کی زیارت کے لیے تاکہ آخرت کیا تھا وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کر لی تو یہ جائز ہے۔ خاص اسپیشلی اس کام کے لیے قبرستان جانا، کیونکہ عبادت کے لیے مسجدیں ہیں اور گھر ہیں۔ نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں عبادت کیا کرو۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، قبرستان عبادت کی جگہ نہیں۔ ہاں آپ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے بھائی کچھ اچھا کام کر لو وہاں جا کے۔ ایک ہوتا ہے کوئی کام جا کے اچھا کر لینا، ایک ہوتا ہے اس کام کے لیے اسپیشلی وہاں جانا، دونوں میں فرق ہے۔ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ اظہر علی، دیکھیں اصولی طور پر تو جائز ہے اگر دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن جہاں بھی ذرہ برابر خطرہ ہوگا شرک پھیلنے کا یا لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ قبر والے سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ایسی صورت میں مانگنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بدعتیوں کی، مشرکین کی تائید ہوتی ہے۔ آج کے دور میں احتیاط اسی میں ہے کہ جب قبرستان میں میت کے لیے دعا مانگے تو قبلہ رخ ہو جایا کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے مانگا کریں تاکہ یہ وہم ہی ختم ہو جائے۔ قرآن پاک میں مردوں سے کوئی خطاب ہے؟ آپ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو قبر والوں کو قرآن کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو، مردوں اٹھو روزہ رکھو۔ قرآن میں جتنا خطاب ہے وہ زندوں سے ہے، زندگی میں پڑھتے نہیں ہیں۔ اردو ڈائجسٹ، اردو نیوز، جاسوسی ڈائجسٹ، عمران سیریز، نسیم حجازی کے ناول یا VCR اور فلمیں، اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں میرا پیو مر گیا ہے، میں نے قبر سے قرآن سے پڑھ چھڑ، کہتا 2000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے، تیرے پیو نے قرآن میں پڑھا ہوا بخشا ہوا۔ قرآن کا مرنے کے بعد قبروں پہ بیٹھ کر اس مردے سے کوئی خطاب نہیں ہے، وہ تو زندگی میں عمل کی بات کرتا ہے۔ رہا یہ کہ قبروں پر بیٹھ کے آپ نے سارے ثواب کرنا ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مولویوں کے پیٹ کا دھندا ہے۔ کیا قبروں پر جا کر قرآن پاک کھول کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ قبروں پر جا کر قرآن پاک کھول کر پڑھ سکتے ہیں، پر اچھی بات یہ ہے کہ آپ وہاں زبانی پڑھیں، اس لیے کہ آپ وہاں قرآن پاک کھولیں گے، آہستہ آہستہ وہاں پھر رواج ہوگا قرآن پاک میں رکھنا، لوگ شروع کر دیں گے، اور پھر وہاں کوئی معقول انتظام ادب کا احترام کا ہوتا نہیں، اور کبھی کبھی اور بھی کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے وہاں۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں آپ قرآن پاک یاد کر کے جائیں اور زبانی پڑھیں، یہ سب سے بہتر اور اچھی بات ہے۔ سوال ہے قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام یا دیگر اسلاف امت سے قبر پر جا کر یا قبرستان جا کر سورہ فاتحہ پڑھنے یا سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہاں قرآن پڑھنا یا قرآن کی کوئی سورت پڑھنا یا خصوصاً سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ثابت نہیں۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو سن لیے، اب آپ کے دماغ میں ایک خیال آتا ہوگا کہ قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، قبر پہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبرستان کی بھی ممانعت کی گئی ہے کچھ ویڈیو میں، اور کچھ ویڈیو میں قبر پہ قرآن کو پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جو تھے دیوبندی اور غیر مقلد علماء کرام ہیں، اہل سنت و جماعت نہیں ہیں۔ اب آئیے ہم اس کا تحقیقی جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آیا کہ قبر پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے، قبر پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن شریف کو زبانی پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ قرآن شریف کو دیکھ کر کے پڑھنا، یعنی زبانی پڑھنا یا منہ زبانی پڑھنا۔ ان دونوں مسئلوں کو بھی اسی میں حل کیا جائے گا۔ تو اہل سنت و جماعت کا موقف میں آپ کو بتا دوں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک قبرستان کی زیارت کرنا
یہ امر مندوب اور مسنون ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے اور سنت طریقہ ہے۔ قبرستان جانا، وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھنا اور مردوں کو ایصال ثواب کرنا، یہ سب اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز ہے۔ اور قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب عبارت ہم آپ کی خدمت میں دیکھ کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ لفظ و لفظ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے اور آپ اس کو لفظ و لفظ سماعت کر سکیں۔ قبرستان جا کر ایصال ثواب کرنا زیادہ بہتر ہے گھر پر کرنے سے، یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے، فاتحہ ہی تو پڑھنی ہے، مردے کے لیے ایصال ثواب ہی تو کرنا ہے، تو آپ گھر پر سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر سے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ گھر سے ایصال ثواب کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ قبرستان جا کر کے ایصال ثواب کیا جائے۔ قبرستان میں جا کر فاتحہ خوانی کرے، اس میں شک نہیں کہ زیارت قبور مومنین، خاصہ بزرگان دین، اور پڑھنا درود شریف اور سورہ فاتحہ وغیرہ کا اور ثواب خیرات اموات کو بخشنا مندوب و مسنون ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے قبرستان جا کر کے فاتحہ پڑھنا۔ اس میں فائدے بھی بہت سے ہیں۔ آپ قبرستان جائیں گے تو قبرستان جانے کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں بہت بہت امیر لوگ تھے، بہت بہت نیک تھے، بہت بہت گناہگار تھے، سب لوگ چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، یعنی آخرت یاد آئے گی اور گناہوں سے بچنے کا بھی اس میں اشارہ ہے، جس پر حدیث پاک میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، بعد میں کیا ہوا وہ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ شریف، حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252، حدیث نمبر 1571۔ یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، بعد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور اپنی آخرت یاد ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں، قبرستان میں جا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ زیارت قبور بھی سنت ہے، اور وہاں پڑھنے میں اموات کا دل بھی بہلتا ہے، یعنی کہ ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں جو مردے دفن ہیں، ہم آپ کی زیارت سے ان کا دل بہلتا ہے۔ اور جہاں قرآن مجید پڑھا جائے رحمت الہی اترتی ہے، جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، لہٰذا چاہے قبر ہو یا گھر ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ قبر پہ جا کر کے قرآن شریف پڑھنا غلط ہے، تو یہ ان کی کم علمی کی وجہ سے ہے یا تعصب کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور جہاں قرآن مجید پڑھا جائے رحمت الہی اترتی ہے، قبر اگر پختہ ہے اس پر پانی ڈالنا فضول بے معنی ہے، یوں ہی اگر کچی ہے تو اس کی مٹی جمی ہوئی ہے، ہاں اگر کچی ہے اور مٹی منتشر ہے تو اس کے جم جانے کو پانی ڈالنے میں حرج نہیں، جیسا کہ ابتدائے دفن میں خود سنت ہے۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں کہ اگر قبر پکی ہے تو اس پہ پانی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر قبر کچی ہے اور مٹی جمی ہوئی ہے تو بھی پانی نہیں ڈالنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر قبر کچی ہے اور مٹی بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے، تو اس پہ آپ پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ مٹی جم جائے۔ حوالہ ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 609، رضا فاؤنڈیشن لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قبر پہ جانا جائز ہے، قبر پہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے، چاہے گھر پہ ہو چاہے قبر پہ ہو، کہیں بھی ہو۔ اب آئیے فتاوی عالمگیری میں کیا لکھا ہے قبرستان کی زیارت کے متعلق، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350، باب زیارت قبور میں ایسا ہی ایک سوال کے جواب دیا گیا ہے، کسی بزرگ یا رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہے، جواب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ قبر پر پائتی کی جانب سے جائے اور میت کے منہ کے سامنے کم از کم 4 قدم دور بادب ہاتھ باندھ کر پھر اس کے بعد
فاتحہ پڑھے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا یوں دعا کرے، یا اللہ ہم نے جو کچھ درود شریف پڑھا، قرآن شریف کی آیتیں تلاوت کی، اگر کھانا یا شیرینی وغیرہ ہو تو اتنا اور کہہ لے، اس کھانا اور شیرینی کا ثواب میری جانب سے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نظر پہنچا دے، پھر ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام صحابہ کرام و اولیاء اعظام و علماء کرام کو عطا فرما۔ پھر خصوصیت کے ساتھ صاحب قبر کا نام لے کے مثلا یوں کہے کہ ہمارے والد والدہ یا نانا نانی دادا دادی وغیرہ ہما کی روح کو ثواب پہنچا دے، پھر جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو ثواب عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر پہ جانا بھی جائز ہے، قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے، چاہے اپنے لیے پڑھے، چاہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے پڑھے یا اپنے والدین کے لیے پڑھے، اور وہاں پر ان کا نام لے کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہر انسان جانتا ہے کہ ہم اور آپ یا اہل سنت و جماعت کے لوگ قبرستان جب جاتے ہیں تو مردے کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، جس کا مزار ہو یا قبر ہو ہم ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ جو عبارت ہم نے فتاوی عالمگیری کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کو فتاوی فقیہ ملت میں بھی ذکر کیا ہے، جس کا حوالہ یہ ہے فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 باب طعام میت و ایصال ثواب۔ دونوں حوالوں میں سے کوئی سا بھی حوالہ آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور وہ حدیث جس کو طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا انہوں نے غلط مطلب بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، سنسان مت رکھو۔ میں آپ کو دیکھ کر کے حوالہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، لیکن اس کا مطلب عام طور سے شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح قبروں میں مردے ذکر و عبادت نہیں کرتے اور قبریں ذکر و عبادت سے خالی رہتی ہیں، تم اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس حدیث کا غلط مطلب بیان کر دیا۔ قبرستان پہنچو اور پہنچنے کے بعد وہاں قرآن پاک کی تلاوت مت کرو، اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ایسا سنسان مت رکھو جیسا قبرستان رہتا ہے، قبرستان میں ذکر و اذکار نہیں ہوتا، ایسے ہی اپنے گھروں میں بھی ذکر و اذکار کو مت چھوڑو، یعنی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، لیکن اس کا مطلب عام طور پر شارحین نے یہ بیان کیا ہے جس طرح قبروں میں مردے ذکر و عبادت نہیں کرتے اور قبریں ذکر و عبادت سے خالی رہتی ہیں، تم اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ کہ وہ ذکر و عبادت سے خالی رہیں، بلکہ ان کو ذکر و عبادت سے معمور رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھروں میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس کی عبادت نہ ہونے وہ زندوں کے گھر نہیں ہیں بلکہ وہ مردوں کے قبرستان ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ جو مولانا طارق مسعود صاحب نے کہا ہے وہ اس حدیث کا الٹا مطلب نکال دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کرو، اپنے گھروں کو سنسان مت رکھو اللہ کے ذکر سے، تاکہ قبرستان نہ مانے جائیں۔ اور اس حدیث سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ قبرستان کے اصل رہنے والے تو مردے ہیں لیکن ذکر تلاوت وغیرہ نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب قطعاً نہیں ہو سکتا کہ قبرستان آنے والے زندہ افراد بھی قبرستان میں تلاوت اور ذکر نہ کریں۔ مردے تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندہ لوگ بھی قبرستان نہ جائیں اور پھر وہاں جائیں اور وہاں تلاوت نہ کریں۔ جاؤ، جا کر کے تلاوت کرو، کیونکہ احادیث اور آثار سے اس سے ثبوت ملتا ہے کہ قبرستان میں تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور طبرانی کی ایک حدیث ہے بسند صحیح المعجم الکبیر میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219 میں ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علا ابن اللجاج کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میرے لیے لحد بنانا، اور جس وقت مجھے لحد میں رکھ دو تو بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ کہنا، پھر مجھ پر مٹی ڈالنا، اور پھر اس کے بعد سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدا اور آخری حصہ تلاوت کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ پتہ چلا قبر پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اس سے مردے کو انسیت ہوتی ہے، اس کو آرام ملتا ہے۔ اور ایک مشہور کتاب ہے مشکات شریف، اس کی شرح میں علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ مشہور شارح مشکات ملا علی قاری
जलील क़द्र ताबई और इमाम शौबी का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं, यानी अंसार में जब किसी का इंतकाल होता था तो उसकी कब्र पर जाते और कुरान पढ़ते थे। यानी मुल्ला अली कारी इमाम शौबी का कौल जिक्र करते हैं कि अंसार मदीना में जब किसी का इंतकाल हो जाता था तो उसकी कब्र पे जाते थे और कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। इसका हवाला है मिरकात जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 198। इन तमाम इबारतों से ये वाज़ी हो गया कि कब्रिस्तान जाना और मुर्दों को इसाले सवाब करना ये अच्छा और मुस्तहसन और मसनून तरीका है। अब आइए हम आपको देवबंदी दारुल इफ्ता का एक फतवा सुनाते हैं, वो क्या लिखते हैं इस बारे में। दारुल देवबंद से फतवा लिया गया, पूछा गया कि कब्रों पे जाना कैसा है, कब्रिस्तान पे जाएं या ना जाएं। तो उसके मुतालिक देवबंदी लोगों ने फतवा जो दिया वो ये है, कब्रिस्तान पहुंचकर मरहूमीन को उन अल्फाज से सलाम कहें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूरिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अस्तगफिरुल्लाह लना व लकुम व अंतुम सल्फुना व नहनु बिल असर। ये मिशकात शरीफ के हवाले से 154 सफ़े पे है। फिर दुरूद शरीफ, अलहम्द शरीफ, पूरी सूरत 3 बार, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद और उसके अलावा जो सूरतें चाहें पढ़ें, मसलन सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह अलहाकुम मुत्तकासुर वगैरह पढ़कर फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा इसका सवाब फला फला की मरहूमीन को पहुंच जाए। देवबंदी लोगों ने भी इस पे फतवा दिया है कि इसाले सवाब करना जायज़ है और किया जा सकता है। ये हमने बतौर सबूत पेश किया है, ये ऐसा नहीं कि जो देवबंदियों ने लिखा हो वही माना जाए। हमने आपसे इससे पहले फतवा रज़विया और अपने अहले सुन्नत व जमात की किताबों का हवाला आपकी खिदमत में पेश किया है। लिहाजा इन तमाम इबारतों से ये साबित हो रहा है कि कब्रिस्तान जाना और जाकर के इसाले सवाब करना, मरहूमीन को उसका सवाब बख्शना कार मुस्तहसन है। अच्छा, मैं आखिरी बात आपको बता दूं, वीडियो लंबा हो रहा है। फातिहा किसी को अगर याद है तो वो पढ़ सकता है, जिसको याद नहीं है वो क्या करे। तो मेरे भाई, इसके लिए ये समझो कि इस्लाम में जो भी आप नेकी करेंगे उसका सवाब पहुंचता है। अगर किसी इंसान को कुरान पाक की आयतें याद हैं तो वो कुरान पाक की आयतें पढ़ ले, और किसी को दुरूद शरीफ याद है तो दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ याद नहीं है, कलमा याद है तो कलमा पढ़ दे। जो भी पढ़ा जाएगा उसका इसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है और मरहूमीन के अजाब में तखफीफ कर देता है। तो ये मेरी तहकीक थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। इससे बेहतर आप तहकीक पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अल्फाज आपकी शख्सियत की पहचान हुआ करते हैं, लिहाजा मुहज़्ज़ब और आला किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। मेरे कहने में जो भी गलती हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।